عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر لمحے حیات ہو صرف علوم دین، بیکاریوں میں وقت گزارا نہ کیجیے، اور محبوب ہے جو تم کو عزت کی زندگی، بے علم ایک سانس گزارا نہ کیجیے. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، پیارے نوجوانوں اور معززہ و موقرہ ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا احسان، اس کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے دین کی نسبت سے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے، اور قیامت کے دن اسی طرح ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر شفاعت جمع فرما کر اللہ پاک اپنی نظر کرم کا حقدار ٹھہرا لے. میرے دوستو، بزرگوں، مجھ سے پہلے آپ کے قصبے کے معروف عالم دین حضرت مولانا مدثر صاحب جلسے کے مقاصد اور اس کی اہمیت کو بیان کر رہے تھے. آپ حضرات نے غور سے اور دھیان سے سنا. یہ جلسہ، یہ دین کی مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، نبی علیہ السلام کی وراثت، دین کا علم اور دین کی باتیں ان مجلسوں میں سیکھنے کو ملتی ہیں. اس سے زیادہ اور ہم سب کے لیے اہمیت کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے. دین کی باتوں کا کہنا اور سننا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. اللہ پاک نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن پاک میں فرمایا کہ نبی جی، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے کہ نصیحت کرتے رہنا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. اور جب کوئی اچھی بات کہی جاتی ہے تو جو انسان سلیم الفطرت ہوتے ہیں ان کا دل اس اچھی بات کو قبول کرتا ہے، بھلے ہی سے وہ بظاہر اس کے خلاف کریں اور اس کو نہ مانے، لیکن اندر سے ان کا دل مانتا ہے کہ یہ بات حق اور سچ ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے کلمہ پیش کیا اور دین کی دعوت دی تو بہت سارے وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کو جانتے اور پہچانتے تھے. یہ مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام سچے ہیں، امانت دار ہیں. وہ یہ پہچانتے تھے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ
کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کہ یہ اس کی اپنی ہی اولاد ہے، ایسے ہی وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے ہیں، امین ہیں۔ یہ سب کچھ وہ پہچانتے اور جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اندر کے شر کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ قرآن پاک میں ہے حسدم من عند انفسہم، ان کے دل کے اندر جو حسد تھا، اس حسد کی وجہ سے وہ حق بات کو مانتے نہیں تھے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سچی بات جب کہی جاتی ہے، انسان کا دل اس سچی بات کو قبول کرنے کے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ اور سچی اور حق بات اگر دیوار کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہو تو انسان کو اس کو بھی قبول کرنا چاہیے اور اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سچی اور حق باتیں یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور سچی اور حق باتوں کا اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ عمل اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں میں سے ایک ولی حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو اچھی اچھی نصیحتیں کی تھیں، اچھی اچھی باتیں ان کو بتائی تھی، ان نصیحتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور مستقل طور سے ایک سورت سورہ لقمان کے نام سے ہے، جس سورت کے اندر ان نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ تو دین کی باتوں کا بتانا، نصیحتوں کا کرنا، یہ اللہ پاک کو اتنا پسند عمل ہے کہ اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ جب تک قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا، دنیا میں بھی پڑھا جائے گا، اور دنیا کے بعد آخرت میں جنت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔ گویا حضرت لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کے تذکرے جنت کے اندر بھی ہوں گے۔ تو اللہ پاک کو یہ عمل اتنا پسند ہے، لہذا بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو نصیحت کیا کرے، ان کو اچھائی کی اور بھلائی کی باتیں بتایا کرے۔ باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرے، شوہر اپنی بیوی کو نصیحت کرے، استاد اپنے شاگردوں کو نصیحت کرے، تو ہر ایک کو اس طرح سے اپنے چھوٹوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دیتے رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر جس گھر کے بڑے اپنے چھوٹوں کو نصیحت نہیں کرتے، اچھی اچھی باتیں نہیں بتاتے، تو اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس گھر والے ایسے ہیں جیسے مردے۔ لہذا یہ ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچائیں، اور باتوں کو پہنچانے کا انداز ناصحانہ ہو۔ نصیحت کے اندر جو ہے اپنائیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، اور جو بات اخلاص سے کہی جاتی ہے وہ اپنا اثر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام دوسروں پر تنقید نہیں کرتے تھے، تنقید تو دشمن کیا کرتے ہیں، لیکن نبیوں کا کام تھا نصیحت کرنا، ہمدردی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ نبیوں کی عادت رہی، نبیوں کا کام رہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے انی لکم ناصح امین۔ ہر ایک نبی اپنی قوم سے یہی کہتا تھا کہ میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، امانت دار ہوں۔ لہذا یہ معمول چلا آ رہا ہے اس امت میں بھی کہ اس امت کے بڑے اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتے چلے آئے ہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، امام جعفر صادق کو ان کے والد نے نصیحت کی، بیٹا 5 قسم کے لوگوں سے دوستی نہ کرنا، اور یوں فرمایا کہ راستے میں بھی اگر ان کے ساتھ چلنے کا موقع آ جائے تو راستے میں بھی ان کے ساتھ نہ چلنا، گویا اتنی تھوڑی دیر کی بھی ان سے دوستی نہ کرنا۔ انہوں نے پوچھا کس سے دوستی نہ کروں؟
ان کے والد نے امام جعفر صادق کو کہا کہ ایک تو بیوقوف سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ بیوقوف آدمی سے دوستی کرو گے وہ تمہیں اگر نفع بھی پہنچانا چاہے گا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے بجائے نفع پہنچانے کے نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ فرمائی کہ جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کہ جھوٹا آدمی قریب کو دور اور دور کو قریب دکھائے گا اور حقیقت حال کا پتہ نہیں چلنے دے گا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ فاسق فاجر سے دوستی نہ کرنا، کہ فاسق فاجر جو اللہ پاک کا وفادار نہیں وہ بندے کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ بخیل سے دوستی مت کرنا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا جب تجھے ضرورت پڑے گی ایسے وقت میں وہ تیرے کام نہیں آئے گا، لہذا بخیل آدمی سے بھی دوستی مت کرنا۔ اور پانچویں بات یہ فرمائی کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، ایسے شخص سے بھی دوستی نہ کرنا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ یہ فرمایا کہ میں نے قرآن پاک میں اللہ پاک کی طرف سے رشتے ناتا توڑنے والوں کے اوپر لعنت ہوتے ہوئے دیکھی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں تک اچھی باتوں کو پہنچایا کریں، اور جب اچھی باتیں بتائی جائیں ان کو دھیان اور توجہ کے ساتھ عمل کی نیت سے سنا کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس جلسے کی نسبت سے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ الحمدللہ مدرسہ سبیل السلام میں 4 بچے قرآن پاک کے حافظ ہوئے ہیں، جو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور قرآن پاک کا حفظ کر لینا یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ قرآن پاک یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان کلام ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک نے اس کائنات کی تمام سچائیوں کو جمع فرما دیا ہے۔ قرآن پاک اللہ کے بندوں کو اللہ پاک سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک اللہ کے بندوں کو بلندی عطا فرمانے کے لیے آیا ہے۔ ایسی عظیم الشان کتاب ہے یہ قرآن پاک، جس قرآن پاک کا بچوں نے اس مدرسے میں حفظ کیا ہے۔ ایسا عظیم الشان کلام ہے کہ یہ جہاں پر پڑھا جاتا ہے اس جگہ پر اللہ پاک کی طرف سے رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنو، خاموش رہو، کان لگا کر کے اس کو سنو، تاکہ تم اللہ پاک کی رحمت کے سزاوار اور مستحق بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جس طرح سے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح سے اللہ کا یہ کلام قرآن پاک اللہ پاک کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے والا کلام۔ قرآن پاک کا سننا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں ہے کہ گانا گانے والی عورت کا گانا لوگ اتنی توجہ کے ساتھ نہیں سنتے جتنی توجہ کے ساتھ اللہ پاک قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ قرآن پاک کا پڑھنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ فرشتے جو اللہ پاک کی نورانی مخلوق ہیں، فرشتوں کو بھی اللہ پاک کے قرآن پاک کا سننا بہت پسند ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کے ہونٹوں کو محبت سے چومتے ہیں۔ فرشتے قرآن پاک پڑھنے والے پر رشک کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ دوسرے فرشتے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پاتے۔ اللہ پاک نے یہ امتیاز
اور یہ خصوصیت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بخشی تھی کہ وہ نبیوں کے پاس اللہ کا کلام لاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ ہر رمضان میں دور کیا کرتے تھے قرآن پاک کا۔ تو یہ نورانی مخلوق فرشتے بھی قرآن پاک کے سننے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو قرآن پاک کا پڑھنا بہت پسند ہے۔ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ پاک کو اس سے بہت محبت ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، امام عاصم رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی کے امام تھے۔ مسجد نبوی میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے، عمدہ آواز میں قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ان کے منہ سے ایک عجیب سی خوشبو آتی تھی۔ ان کے شاگرد ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ حضرت آپ کون سی چیز کھا کر کے آتے ہیں جو اتنی اچھی خوشبو آپ کے منہ سے آتی ہے؟ وہ بتاتے نہیں تھے، ٹال جاتے تھے۔ ایک مرتبہ شاگردوں نے جب زیادہ ضد کی تو انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤں کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عاصم لاؤ وہ ہونٹ میرے قریب کر دو جن ہونٹوں سے تم اللہ کا کلام اتنی اچھی آواز میں پڑھتے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا، میرے ہونٹوں کو چوما۔ یوں فرمایا کہ اس دن سے لے کر آج تک برابر میرے منہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ تو قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جس مقام پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں پر رحمت برستی ہے۔ جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اللہ پاک کے کلام کی وجہ سے اللہ کے نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گھر اس طرح سے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ گھر اس طرح سے چمکتے دمکتے گھر ہوتے ہیں جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے پڑھنے کی وجہ سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں۔ اللہ پاک کی ذات جس طرح سے بابرکت ہے، اللہ کا نام بابرکت ہے، اسی طرح سے اللہ کا یہ کلام قرآن پاک بھی برکت والا کلام ہے۔ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے، ہماری روزی میں برکت ہو، ہماری نسلوں میں برکت ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھائیں، خود بھی قرآن پاک پڑھنا سیکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے گھروں کے اندر معمول بنائیں۔ جن گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ان گھروں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ قریب میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، ایک بچہ بھی سویا ہوا تھا۔ گھوڑا بدکتا تھا، آواز پست کر لیتے تھے، دل چاہتا تھا آواز اونچی کرتے تھے، گھوڑا پھر بدکنے لگتا تھا۔ صبح تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے صبح کو جب قرآن پاک بند کیا، انہوں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھا، کچھ نورانی شکلیں تھیں جو اوپر کو چلی جا رہی تھیں۔ صحابہ کی خوبصورت عادت تھی جب کوئی عجیب واقعہ پیش آتا تھا تو آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نورانی مخلوق اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ اگر تم اسی طرح سے پڑھتے رہتے صبح تک تو آج مدینے والے فرشتوں کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ان گھروں میں فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو ان مدارس اسلامیہ کی جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح سے ان بچوں کی جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور ان علماء کی جو قرآن پاک کو سکھاتے اور سمجھاتے ہیں، ہم سب کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ حضرت